قل ادعوا الذین زعمتم، کہہ دیجئے پکار دیکھو ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے ہو. زعم کا لفظ جو ہے گمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بات میں مشکوک بات کے لیے. فلاں بڑا زوم رکھتا ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے اردو میں؟ تمہیں کس بات کا زوم ہے؟ جھوٹے خیال کے لیے آتا ہے. تمہیں کس بات کا خیال ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ زوم جھوٹ کے لیے بھی آتا ہے، مشکوک بات کے لیے بھی، یعنی جو تم سمجھتے ہو وہ تمہارا ایک فریب ہے، خود فریبی ہے. تو کہہ دیجئے کہ پکار دیکھو جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو، یعنی خود فریبی کا شکار ہو، من دونہ ہی، اس کے سوا. کس کے؟ اللہ کے. کس کو پکار دیکھو؟ باقی مخلوق کو جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا تھا، مثلا ملائکہ، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے ان کے ماننے والے، یا اولیاء، یا آج ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سے کیا کرتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں؟ مرے ہوئے بزرگوں کو. ان سب کے لیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو ذرا پکارو، ان سے کچھ مانگو. فلا یملکون، پس نہیں وہ مالک ہو سکتے، کشف الضر عنکم، تم سے تکلیف ہٹانے کے. کشف ہوتا نا کھولنا، ہٹانا، ازالہ کرنا. الضر، در کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ جس میں جسمانی، جس میں بھوک اور مرض ہو. ٹھیک ہے نا، بھوک اور افلاس ایک ہی چیز ہے. مرض، در، یعنی تمہاری کسی تکلیف کے دور کرنے پہ وہ قادر ہی نہیں ہے. ولا تحویلا، اور نہ پھیرنے کے، یعنی تم سے ہٹا کے کسی اور کو لگا دے، اس پر بھی وہ قادر نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. جیسے کہ سورۃ سبا میں آتا ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو انہیں پکار دیکھو جن کے بارے میں تمہارا زوم ہے، وہ تو ذرے برابر کسی چیز کے مالک نہیں آسمانوں اور زمین میں. وما لہم فیہما من شرک، آسمان و زمین کی کسی چیز میں ان کی کوئی شراکت بھی نہیں. وما لہ منہم من ظہیر. اسی طرح سورۃ الزمر آیت 38 میں آتا ہے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی میں بھی طاقت نہیں. کس بات کی؟ کسی کی تکلیف دور کرنے کی یا اس سے ہٹا کے کسی اور کی طرف لے جانے کی. ٹھیک ہے نا. یہ تو تحویل کا لفظ ہے. یہ کس سے ہے؟ حول سے. حول کس کو کہتے ہیں؟ ماحول کے لیے بھی ہوتا ہے. ایکچولی حائل ہونے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. حال یحول، حول حائل ہونا. اور حول سال کو بھی کہتے ہیں، حولین کاملین. تو حول ہوتا ہے حائل ہونے کے لیے بھی، پھیرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جن جن سے تمہیں توقع ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کو ذرا پکارو. کچھ بھی وہ فائدہ نہیں دے سکتے اور کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے.